باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام ہیں اور تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین ہمارے نبی حضور ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ سورہ اخلاص کا بہت ہی اہم وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ حضرات کو چینی پر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں تاکہ کوئی بھی قیمتی بات مس نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کافی لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو صرف ایک ہی مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، اس کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے جسم سے بیماریاں، پریشانیاں، جادو اور جنات کے اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، ساری کی ساری بلائیں اس کے جسم سے چیخیں مار کر بھاگ جاتی ہیں، اور پھر کبھی بھی کوئی بلا اس شخص کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتی۔ جو شخص سورہ اخلاص کو چینی پر پڑھ کر کھا لیتا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، یہ بھی طریقہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ تو آپ حضرات اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور غور سے دیکھیں۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار اور مشرکین نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو بتائیے اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کیسا دکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اسے کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، کیوں نہ ہم اس رب سے مانگیں جو اکیلا ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ساری مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ مشکل کشا ہے، جو کچھ عطا کرتا ہے وہی عطا کرتا ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے بغیر حساب و کتاب کے عطا کر سکتا ہے، اور جس سے چاہے، جتنا چاہے بغیر حساب و کتاب کے چھین بھی سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کا مقصد قرض ادا کروانے کا ہو، چاہے آپ کا مقصد بیماریاں ختم کرنے کا ہو، چاہے آپ کا مقصد پریشانیاں ختم کرنے کا ہو، چاہے آپ کا مقصد گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کا ہو، چاہے آپ کا مقصد گھر سے جادو اور جنات کے اثرات ختم کرنے کا ہو، چاہے آپ کا مقصد نظر بد ختم کرنے کا ہو، چاہے آپ کا مقصد کاروبار میں برکت پیدا کرنے کا ہو۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ حضرات کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو صبح کو بھی پڑھ سکتے ہیں، شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو فری ٹائم ملے تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے، جب وظیفہ کرنے کا آپ کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو تھوڑی سی چینی لے لینا ہے۔ آپ جتنی چینی لینا چاہیں
اتنی چینی لے سکتے ہیں، اور چینی لینے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا اس کے علاوہ آپ کوئی درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اس کے حکم میں آپ کو 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ ہم نے 1 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن آپ کو پورے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو بے شمار ثواب، بے شمار نیکیاں حاصل ہوں گی۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں کہ جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا، تو آپ کو 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، پڑھنے کے بعد آپ کو اس چینی پر 3 مرتبہ پھونک مارنا ہے کہ 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ کو یہ چینی کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے